السلام علیکم ساتھیوں، یہ بیان حضرت جی مولانا صاحب کا ہے۔ ویری امپورٹنٹ بیان ہے، اس کو دھیان سے سنیے، غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ یہ رمضان میں اخبار دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ نقصان میں کون تاجر ہوگا جس کی دکان سے لوگ گاہک آ کے گزر جانے بیٹھا اخبار دیکھتا رہے۔ بیٹھا اخبار دیکھتا رہے اور گاہک آ کے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں رمضان آ کے گزر جاوے اور لوگ کیا پڑھ رہے؟ اخبار پڑھ رہے۔ سچی خبریں چھوڑ کر جھوٹی خبریں پڑھ رہا، اللہ کے وعدے چھوڑ کر حکومت جو بیچاری مجبور معذور اس کے وعدے پڑھ رہا۔ اس سے عجیب بات ہے، اسے میں نے عرض کیا یہ معمول ہو جاوے قرآن کا، یہ معمول ہو جاوے قرآن۔ فاتحہ جن سے مائدہ یا سے سورہ یونس، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، شعراء سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر ناس تک، یہ ہو گیا سمی شوق، یعنی میرے منہ کا شوق۔ اچھی بات، اس لیے کہا کہ تم قرآن کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں۔ ہمیں تو تراویح کو زندہ کرنا ہے، مسجد جس گاؤں میں جا کے تراویح پڑھو گے گاؤں والے کہیں گے اچھا تراویح بھی کوئی عمل ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ عبادت کے لیے خروج کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو کھانے پینے عیش آرام کے لیے دکان چھوڑ دے؟ دکان تو اسی لیے تاکہ یہ سارے حاجتیں اور خواہشات پوری ہوں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کرو کہ ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے اور رمضان میں نکلو اللہ کے راستے میں۔ کتنے موقع صحابہ کے ایسے ہیں، کتنے موقع سیرت میں ملیں گے کہ صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ پوچھا ارے دیکھو تو صحیح افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ کہ ہاں بھائی ہو گیا افطار کا وقت، لاؤ پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، ایک کے پاس پانی آیا، دوسرے نے دیکھا، کہہ رہے اسے پلا دو، اسے پلا دو۔ وہاں گئے، لگا نہیں وہ آگے پڑا ہے، وہ دیکھ رہا اسے پلا دو۔ اس کے پاس پہنچے، اس کی روح نکل گئی۔ دوسرے والے پاس واپس آئے، اس کی بھی روح نکل گئی۔ تیسرے کے پاس واپس آئے، اس کی بھی روح نکل گئی۔ پانی اپنی جگہ رہ گیا۔ اور تینوں صحابہ رمضان میں روزے میں شہید۔ خروج میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے روزے کے ساتھ بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اور اصل میں عمل کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ خروج کے ساتھ ہے۔ جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، اسے مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ خروج کے بغیر جو عبادات ہیں اس کا مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے، اندر کے دشمن سے ہے۔ اور یاد رکھیں میری بات، خروج کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس میں مقابلہ باہر کے دشمن سے ہے۔ اسلام کو جو نقصان باہر کے دشمن سے ہے وہ اندر کے دشمن سے نہیں ہے۔ ہمارے بہت توجہ چاہتی ہے۔ جتنا باطل ہے وہ مسلمانوں کے اسلام میں اس لیے نقصان پیدا کر رہا اور اس لیے اس میں کامیاب ہو رہا کہ مسلمان عمل کو لے کر خروج میں نہیں ہے، عمل کو لے کر خروج میں نہیں۔
یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر عمل کرنا کافی ہے، اور واقع بتاتا ہوں آپ کو کہ بیٹھ کر جو عمل کرے گا اس عمل کے مقابلے میں اگر باطل آئے گا تو یہ عمل کو قانون کے اعتبار سے چھوڑ دے گا. دفتر کا ٹائم یہ دے دیا، اس میں روزہ مشکل ہے. پردے کا یہ حکم آ گیا اس ملک میں، پردہ میں ہم نہیں کر سکتے کہ قانون آ گیا. فرماتے تھے جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل کے کرنے میں قانون سے مجبور ہو جاؤ گے. ہماری بات سمجھے؟ جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل میں قانون کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے. ہم کیا کر سکیں؟ قانون یہ ہے. اس لیے یاد کر رہا کہ عمل کو لے کر پھرو ہر فریضے کے ساتھ، حج کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی، ہاں زکوٰۃ کے ساتھ بھی، ہر عمل کو لے کر پھرو. ہمارے ایک ساتھیوں، ایسے مولانا سعد صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیے.